الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر معزز سامعین، مجھے صرف اور صرف حضرت سید الانبیاء سید الکائنات حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بعد الممات، اس کے لیے بات کہنے کو کہا گیا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر قرآن و سنت سے چند اہم اور ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین فرمائیے کہ انبیاء پہ موت سبھی قائل ہیں کہ انبیاء پہ موت آئی ہے، اور اختلاف اس سے آگے ہے۔ فوت ہونے کے بعد جب پیغمبر کو قبر مبارک میں رکھا گیا اور حضرت انبیاء کرام کی تدفین ہوئی، اس کے بعد وہ روح واپس آئی انبیاء کے جسموں میں یا نہیں آئی، اختلاف اس بات میں ہوا۔ ہمارا اشاعت توحید و سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کو حیات طیبہ حاصل ہے، ایسی حیات جو موت کے منافی نہیں۔ ایک ہی وقت میں نبیوں کے لیے حیات کا لفظ بولنا اور یہ کہنا کہ انبیاء اموات میں داخل ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے جب روح نکل گئی اور پیغمبر قبر پاک میں رکھے گئے، اب روح واپس آ گئی ہے، اب موت کا لفظ تم نہیں بول سکتے، تم یہ کہو گے کہ انبیاء حیات رکھتے ہیں۔ ہمارا اشاعت کا عقیدہ ہے انبیاء کے اوپر موت بھی ہے، وہ اموات میں بھی داخل ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ حیات بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے نظریے میں قرآن و سنت کے موافق ان کی حیات برزخیہ، جنتیہ، علویہ، اعلیٰ علیین والی ان کو حیات حاصل ہے، اور یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ میں دو حوالے عرض کرتا ہوں۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی امداد الاحکام میں دیوبندی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کو جو حیات حاصل ہے وہ حیات بعد الممات برزخیہ ہے، باقی لوگوں کی حیات سے اعلیٰ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر کائنات کی موت دنیاویہ کا انکار کرے اور وہ یہ کہے کہ نبی پہ موت نہیں آئی، وہ کہتے ہیں گمراہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، قرآن کی نص موجود ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر پر حیات برزخیہ ہے اور ان پر لفظ موت بھی ہے۔ کفایت المفتی حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ پیغمبر کی وہ حیات مان کہ جس کے اوپر موت کا بھی اطلاق ہوتا ہے، وہ حیات نہ مان جس پر موت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت مفتی دہلوی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اموات میں بھی داخل ہیں اور پیغمبر کے لیے حیات بھی ہے۔ اب اموات میں داخل دنیا کے اعتبار سے انبیاء اموات میں داخل ہیں، میرے اور آپ کے اعتبار سے کہ انبیاء اموات میں داخل ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے انبیاء حیات میں داخل ہیں۔ ان کے لیے حیات برزخیہ اور جنت والی حیات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کہ اپنی قبور میں ان کے اجساد مطہرہ بالکل صحیح سالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو جنت میں اعلیٰ علیین میں داخل کر دیا۔ اور یہ علماء دیوبند کا نظریہ، جس طرح میں نے دو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، آج تک ہمیں یہ کہا جاتا تھا
کہ تمہارا نظریہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے بزرگوں نے قرآن پاک ہمیشہ سنایا، آج میں اپنا ارشاد توحید والا سننا والا نظریہ حقی سچی طور پر امام بخاری کی بخاری سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے قدموں میں آگے آج بڑے لوگ ہیں جو بخاری کا انکار کرنے والے ہیں، الحمدللہ جب تک سچے جمعیت ارشاد توحید و سننا، توحید و سنت کے پیروکار ہیں، اللہ کے قرآن کا بھی دفاع کریں گے، صحیح حدیث کا بھی دفاع کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب میں امام بخاری کے دو حوالے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بخاری امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ الدخول علی المیت بعد الموت، کہ موت کے بعد کوئی بندہ میت پر داخل ہو، اذا ادرج فی کفنہ، جب اس کو کفن میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت کی روح مبارک نکل گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر موجود تھے۔ جب حضرت صدیق کو خبر ملی تو تشریف لائے، مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، پیارے پیغمبر کی پیشانی کو بوسہ دیا، طبت حیم و میتا کہا، اور پھر مسجد نبوی میں آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا اعلیٰ رسلک یا عمر، اے عمر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نہیں بیٹھتے تو حضرت ابو بکر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ اے لوگوں جو تم میں محمد کریم کی پوجا کرتا ہے وہ جان جائے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں۔ ابھی تک پیارے پیغمبر کا جسد مبارک، جسم مبارک زمین پر پڑا ہے، ابھی قبر میں نہیں حضرت کے جسم کو رکھا گیا، ابھی زمین کے سینے پر پیغمبر کا جسد پڑا ہے، لیکن روح جسم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو حضرت امام بخاری کہتے ہیں الدخول علی المیت بعد الموت، کہ موت کے بعد میت پر کوئی تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر میت پر آئے، امام بخاری نے کہہ دیا کہ جب تک پیغمبر مدفون نہیں ہوئے اس وقت تک پیغمبر میت ہیں اور میت میں داخل ہیں۔ اب بات یہ ہے، انہوں نے کہنا شروع کیا یہاں تک تو ہم بھی نبی کے لیے میت کے قائل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جب قبر میں پیغمبر کا جسد اطہر رکھا گیا اس وقت پیغمبر میت نہیں ہے، یعنی اس وقت پیغمبر کی روح واپس آ گئی۔ میرا بھائی ایک اور مقام میں آپ کے سامنے بخاری کا عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا من کان لہ عند النبی من کان لہ عند النبی عدۃ او دین فلیاتنا، جس آدمی کا پیغمبر کے ذمہ قرض تھا وہ بھی آ جائے، اور جس آدمی کے ساتھ پیغمبر نے وعدہ کیا تھا وہ بھی آ جائے، میں ابو بکر وہ وعدہ پورا کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ تشریف لائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 1500 درہم حضرت جابر کو دیے۔ حضرت جابر نے کہا کہ پیغمبر میرے ساتھ پیغمبر کا وعدہ تھا کہ بحرین کا مال آئے گا، میں تجھے اتنا اتنا دوں گا، لہذا پیغمبر کا وعدہ ہے۔ حضرت امام بخاری نے کمال کر دیا، اب یہ زمانہ ابو بکر کی خلافت کا ہے، حضرت امام الانبیاء کو زمانہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، قبر پاک میں حضرت کا جسد رکھے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، لیکن امام بخاری باب لکھتا ہے، کہتا ہے من تکفل عن میت دینا، جو بندہ کسی میت کی طرف سے قرضہ ادا کر دے۔ حضرت بخاری نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تک 3 دن تک پیغمبر کا جسد زمین پر پڑا تھا اس وقت بھی بخاری کہتا ہے میت، اور جب پیغمبر زمین کے نیچے یعنی قبر پاک میں چلے گئے حضرت امام بخاری اس وقت بھی امام الانبیاء کو میت کہتا ہے۔ حضرت بخاری یہ کہنا چاہتا ہے کہ پیغمبر کے لیے لفظ میت کا اطلاق کرنا پہلے بھی جائز تھا، اور بعد از تدفین بھی پیغمبر کے لیے میت کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ اب اگلا رخ دیکھیے، یہ تو لفظ میت ہے، یہ ارشاد توحید و سنت کا نظریہ ہے۔ اب اگلا ہمارا یہ عقیدہ ہے پیغمبر کو حیات طیبہ حاصل ہے،
کہاں حیات ہے؟ ہم حیات برزخیہ کے قائل ہیں کہ پیغمبر کو اعلیٰ علیین میں حیات حاصل ہے۔ اس کے لیے میں بخاری کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میرا بھائی لوگ وہ حدیث بیان کریں گے من صلی علیہ عند قبری، جو صحیح ستہ میں بھی نہیں ہے اور دوسری کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، اور لوگ وہ حدیثیں بیان کریں گے الانبیاء احیاء، جو طبقہ رابعہ کی کتاب کے اندر حدیث ہے۔ آئیے اشاعت توحید و سننا تمہیں پیغمبر کی حیات طیبہ کے ساتھ طیبہ کے متعلق صحیح بخاری سے حدیث پیش کرنا چاہتی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں پیغمبر کائنات فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور امام الانبیاء کی تدفین ہو گئی۔ بعد از تدفین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگی یا ابتا ہو اجاب ربن دعا ہو، یا ابتا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو، اے میرے ابا جان اللہ نے آپ کو بلایا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اے میرے ابا جان آپ جنت الفردوس میں ٹھکانہ پکڑ چکے ہیں۔ امام الانبیاء کہاں حیات رکھتے ہیں؟ جنت الفردوس میں حیات رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے یہ جملے آج بخاری صحیح بخاری کی حدیث بخاری میں گونج رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت معراج منامی کے نام پر بخاری میں موجود ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا 2 فرشتے آئے، یہ معراج منامی ہے، مجھے جنت دکھائی، جنت کے مناظر دکھائے، اور چلتے چال ہم جب واپس پلٹنا چاہتے تھے تو مجھے حضرت جبریل نے کہا ارفع راسک، اے میرے محبوب پیغمبر سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا، مجھے ایک بلڈنگ نظر آئی، ایک مکان نظر آیا، ایک جگہ نظر آئی، ایک کوٹھی نظر آئی، ایک مجھے بنگلہ نظر آیا۔ تو حضرت سیدنا جبریل نے کہا ھذا منزلک، اے اللہ کے پیغمبر یہ ہے وہ آپ کا گھر، یہ ہے وہ آپ کی جنت، یہ ہے وہ آپ کی بلڈنگ۔ امام الانبیاء نے کہا مجھے اپنی جنت میں جانے دیا جائے۔ حضرت جبریل نے کہا انہ بقی لک عمرا لم تستکملہ، اے اللہ کے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عمر رکھی ہے وہ 63 سال کی عمر ہے، ابھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، جب 63 سال کی عمر پوری ہو جائے گی اتیتا منزلہ کا، آپ سیدھا یہی جنت والے گھر میں تشریف لائیں گے۔ اب ہمارا عقیدہ اشاعت کا بخاری سے صحیح ہے، بخاری سے ثابت ہے۔ امام الانبیاء کے لیے میت کا اطلاق بھی بخاری کرتا ہے، اور پیغمبر کائنات کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات طیبہ کا لفظ بھی بیان کرتا ہے۔ اور یہ اشاعت توحید و سنہ کی یہ عکاسی ہے کہ پیغمبر دنیا کے اعتبار سے اموات میں داخل ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے جنت میں داخل ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں توجہ سے۔ امام بخاری کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام فوت ہونے کے قریب چلے گئے، سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، اپنے باپ کے کرب و علم کو دیکھ کر وا کربا رونے لگی۔ امام الانبیاء نے کہا اے فاطمہ بیٹی رو نہیں، قریب آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ قریب آئیں، پیغمبر کائنات نے اپنے ہونٹ مبارک اپنی بیٹی کے کان کے قریب کر لیے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے 2 بشارتیں دینا چاہتا ہوں، 2 تجھے بشارتیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بشارت یہ ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ساری عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اور دوسری بشارت، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آج میرا آخری دن ہے، اے فاطمہ میرے رشتہ داروں میں، میرے عزیز و اقارب میں، میری اولاد میں، اہل بیت میں، میرے قربت رکھنے والوں میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ پیغمبر کائنات نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ بشارت دی سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جنہوں نے حج عمرہ کیا وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کائنات کی
कब्र मुबारक हुजरा आयशा में है और हजरत फातिमा की कब्र मुबारक सामने जन्नतुल बकी में है। ये मुलाकात हुई कहाँ? और कल भी मानेगा, आज ही तस्लीम कर इशात तौहीद व सुन्ना का नजरिया, वरना लोग तुझसे इस हदीस के बारे में पूछेंगे कि पैगंबर के साथ कहाँ मुलाकात हुई। सुन, इशात का अकीदा सुन, हमारा नजरिया सुन। पैगंबर जन्नत में, फातिमा जन्नत में, पैगंबर आला इल्लियीन में, हजरत फातिमा आला इल्लियीन में, पैगंबर बरज़ख में, फातिमा बरज़ख में। जहां पैगंबर पहुंचे हजरत फातिमा की वही मुलाकात हो गई। एक रिवायत, एक दिन पैगंबर कायनात ने कहा, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज से कहा, जब ये बात चली अगर नबी पहले फौत हो जाते हैं, यह भी हदीस बुखारी की है, हम में सबसे पहले पैगंबर को कौन मिलेगी, किसकी मुलाकात होगी? हजूर ने फरमाया, तुम में जिसका हाथ लंबा है। अब ये उम्महातुल मोमिनीन अपने हाथों की पमाइश करने लगी, फलानी तेरा हाथ लंबा है, ज़े मुकद्दर तू सबसे पहले मिलेगी। लेकिन पैगंबर के बाद जब पैगंबर की वो जोजा फौत हुई जिसका हाथ छोटा था, अब ये कली खुली कि पैगंबर के कहने का मतलब ये था जो सखावत सबसे ज्यादा करती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तू बना बैठा है ठेकेदार हदीस का, हदीस के करीब भी तू नहीं पहुंचा। मौलवी आमर रज़ा बरेलवी ने लिखा, मलफूजात में लिखा, कहने लगा नबी की अज़वाज मिलेंगी, कहां मिलेंगी? नौजुबिल्लाह कहता है, अंबिया पैगंबर कायनात की बीवियां नबी की कब्र में पेश की जाती हैं और पैगंबर उनके साथ शब्बाशी भी फरमाते हैं। ये तेरी औकात हदीस को समझने की, रब्बे काबा की कसम दे के कहता हूं, अगर हदीस समझना चाहता है तुझे उलमाए देवबंद की खिदमत में आना होगा और इमाम आज़म अबू हनीफा के सच्चे पैरोकारों के पास जाना होगा। तुझे हदीस समझाऊं, तुझे हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब के कदमों में जाना होगा। हदीस समझाऊं, और देवबंद से और कराची से पैगाम आता है हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत जी फला हदीस फला मुहद्दिस ने यह कहा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आज भी गुजरावाला की जामिया मस्जिद में तिरमिज़ी का वो नुस्खा मौजूद है। जब हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी गुजरावाला की धरती पे तशरीफ लाए, उलमा जमा हो गए। एक साहिब खड़ा हुआ, कहने लगा कि हजरत शाह जी फलानी हदीस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शाह जी ने बड़े इल्म के मालिक थे, बड़ी दनाइयों के मालिक थे और सफर की सौबतें सर पर थीं। शाह जी ने एक ही जुमला बोला, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। और साथ ही बैठे हुए हजरत सैयदा हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द काजी शमसुद्दीन मौजूद थे। कहने लगे, उस्ताद जी अगर आप कहें तो मैं इसका हल पेश कर दूं। हजरत शाह जी ने कहा, ए काजी साहब आप पेश करें। हजरत अल्लामा काजी शमसुद्दीन ने जब उसका हल पेश किया तो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने तिरमिज़ी मंगवाई और उसके शुरू में जुमला लिख दिया, फरमाया इस हदीस का सही हल, सही माना वो ही है जो हजरत काजी शमसुद्दीन ने बयान कर दिया है। उलमा तशरीफ फरमाए, बाज़ उलमा ने लिखा है, अलामा ज़ाबी ने लिखा, अलामा इदरीस कांदवी ने लिखा, अलामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा और अलामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शर्फ सहाबियत हासिल है। हजरत ईसा सहाबी हैं। ये मेरा सवाल है, ईसा अलैहिस्सलाम सहाबी कैसे बन गए? जवाब आया, इस वजह से सहाबी बने कि हजरत ईसा ने मेराज वाली रात बैतुल मुक़द्दस के अंदर प्यारे पैगंबर को देखा था, इस वजह से सहाबी बने। आखिरी बात कहता हूं, इस वजह से सहाबी बने। मैं कहना यह चाहता हूं, वहां तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी देखा था, हजरत इब्राहीम ने भी देखा था।
اسماعیل نے بھی دیکھا تھا، سوالات کے لگ بھگ انبیاء نے دیکھا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو شرف صحابیت کا شرف کیسے مل گیا؟ آخر یہ باقی انبیاء صحابی کیوں نہیں بنے؟ اور میرا بھائی، اشاعت توحید و سنت کا نظریہ مانے گا جان چھوٹے گی، رستہ ملے گا، ورنہ پھنس جائے گا۔ تجھے اشاعت والوں کے پاس یہ جواب ملے گا۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ صحابی کا شرف پا گئے۔ ان علماء محققین نے لکھا کہ وہاں پر صرف اصلی جسم کے ساتھ، اصلی روح کے ساتھ انبیاء میں حضرت عیسیٰ موجود تھے، باقی انبیاء روحیں متشکل کے ساتھ آئے تھے۔ اس وجہ سے یہ اشاعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شرف صحابیت ہونا اس بنیاد پر ہے۔ الحمدللہ اشاعت توحید و سنت کا نظریہ انبیاء کے بارے میں قرآن کے ساتھ، حدیث صحیحہ کے ساتھ، علماء دیوبند کی تشریحات کے ساتھ حق ہے، حق ہے، مذہب حق ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نظریہ دیا، ہم پوری بصیرت کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اسی پر ہم اپنے آخری وقت تک رہنا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔